آج پوری تاریخ اٹھا کر کے دکھاؤ، احادیث کریمہ اٹھا کر کے دکھاؤ کہ ایک وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 9 بیویاں تو رہیں، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا، پھر حضور کی حیات میں اگر کسی بیوی کا انتقال ہوا ہے دوسری تو حضرت زینب بنت خزیمہ، ان کے علاوہ باقی ساری بیویاں حضور کی وفات کے بعد بھی باحیات رہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ان بیویوں میں کچھ جھگڑا، کچھ تکرار جو سوتنوں کے معاملات ہوتے ہیں، کہیں کوئی اس طرح کے ٹھیس پہنچانے والے معاملات کہ وہ اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتی ہے، اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتی، یا اپنے آپس کے معاملات کو لے کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ ناچاکی، نا اتفاقی۔ میرے عزیزو، گھر کے ماحول کو گزارنا، یعنی جس کو معاشرتی زندگی کہا جائے، تمہارا گھر کا معاشرتی ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اور حضور فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ قسم رب ذوالجلال کی، یہاں اچھے سے اچھا مالدار آدمی، اچھے سے اچھا طاقتور آدمی، ساری خصوصیات رکھنے والا، ایک بیوی کو ہانک کر کے نہیں دکھا پا رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 9 بیویوں کو بالکل توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ چلا کر پوری دنیا کو دکھایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھریلو زندگی میں بھی بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کہیں کسی کے ساتھ ناانصافی ہونے نہیں دیا، کہیں کسی کے ساتھ برا ہونے نہیں دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان گھریلو معاملات میں آپ نے کیسے عدل کا توازن برقرار رکھا تھا، کیسے سب کے ساتھ مساوات رکھا تھا، جانتے ہیں؟ 2 چند مثالیں بھی اگر میں آپ کو بتا دوں، کسی کا دل دکھانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں آپ، وہ یہودی خاندان سے تھیں، حوی بنت اخطب کی بیٹی تھیں۔ جنگ خیبر کے بعد حضور نے ان سے نکاح کیا تھا، تو جب وہ نکاح میں آئی تو ازواج مطہرات بیٹھی بیٹھی ان سے کچھ باتیں کر گئیں۔ ان میں سے 2 زوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو یہودیہ تھی، تم یہودیہ تھی، تمہارا خاندان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا پریشان کیا ہے۔ تو باتوں میں ایسی بات ہو گئی، حضرت صفیہ کو یہ برا لگا، اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، یہ 2 حضور کی زوجہ ہیں۔ حضرت عائشہ کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں۔ تو حضرت صفیہ کے پاس باتیں ہوتے ہوتے ان دونوں عورتوں نے ان کو برا تو نہیں کہا الحمدللہ میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، حضرت عائشہ نے کہا۔ حضرت حفصہ نے کہا الحمدللہ میں عمر کی بیٹی ہوں، جس سے حضور راضی ہیں۔ حضرت صفیہ وہ ہوئی بنت اخطب کی بیٹی تھی، اخطب کی بیٹی، ہوئی بن اخطب۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کس کا نسب کیا ہے یہ کون جانتا ہے؟ حضور کے پاس وہ آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ اپنے باپ پر فخر کر رہی ہیں، حفصہ اپنے باپ پر فخر کر رہی ہیں، اور میں کس پر فخر کروں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ جاؤ تم عائشہ اور حفصہ سے کہو تم جس خاندان میں ہو وہ حضرت صفیہ کو بھی نہیں معلوم تھا۔ حضور نے فرمایا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، وہ بھی نبی۔ حضور نے یہ کہلوا بھیجا حفصہ اور عائشہ سے، جا کر کے کہو میرے باپ موسیٰ نبی تھے، میرے چاچا ہارون نبی تھے، میرے شوہر محمد سید الانبیاء ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مساوات جو رکھا، حضرت عائشہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ صفیہ کو جواب رسول پاک سے ملا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت کا ایک سالن بناتی تھیں، سرید، وہ حضور کو بڑا پسند تھا۔ وہ کیسا ہوتا ہے کہ روٹی، گرم گرم روٹی گوشت کے سالن میں چور کر کے ڈالنا اور اس کو سالن میں ہی چور لینا، تو ایک طرح کا سرید، وہ غذا حضور کو بڑی پسند تھی۔
وہ باری حضرت عائشہ کی تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں گوشت کا سالن بنائی تھی. تو حضرت عائشہ کے گھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ کی عمر اس وقت 12 سال کی تھی. 12 سال کی عمر میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی ہیں. تو جب حضور ان کے حجرے میں بیٹھے تو حضرت زینب نے ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں سالن کی ایک کٹوری بھجوائی کہ حضور یہ بڑی پسند سے کھاتے ہیں, عائشہ کے گھر میں ہیں, آج دے آؤ. حضور اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے. وہ صاحبزادے آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عائشہ دروازے پر گئیں, گوشت کا سالن لے کر کے آئے ہیں, اچھی خوشبو تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہاں سے لایا؟ کہا حضرت زینب کے ہاں سے. تو انہوں نے ہاتھ مار کر کے گرا دیا. حضرت عائشہ نے ہلکا سا ہاتھ مارا, سالن گر گیا. ان کو یہ تھا کہ میری باری میں حضور میرے ہاتھ کا کھائیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت میں یہ تھا, یہ نہیں کہ نفرت تھی کسی اور زوجہ سے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور اس کے بعد حضور اٹھ کر کے آئے, گوشت کے اس سالن کو سمیٹا, کھٹوری میں ڈال دیا اور اس کے بعد کہا عائشہ تم پکاؤ, میں تمہاری ہاتھ سے کھاؤں گا. حضرت عائشہ پکانے لگی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا چکھ لیا اور اس صاحبزادے سے کہا جاؤ زینب سے کہنا کہ بڑا مزیدار سالن بنایا تھا. زینب سے کہنا بڑا مزیدار سالن بنایا تھا. دونوں کا دل رکھنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے کہ ادھر وہ بھی ناراض نہ ہو اور زینب کو بھی تکلیف نہ ہو. وہ امت کے غم گسار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی گزارنے کی ایک دو نہیں سینکڑوں مثالیں عطا فرمائی. اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے, دیکھیں یاد رکھیں کن باتوں پر سختی کرنا چاہیے اور کن باتوں پہ نہیں. یہ بھی حضور کی زندگی پاک سے دیکھیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات ایک بار مل کر کے آئیں. حالانکہ یہ سب ازواج مطہرات صدقہ خیرات کثرت سے کرنے والی, لیکن ایک بار آئیں, کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب مل کر کے کہتے ہیں کہ جو گھر چلانے کا خرچہ ہے وہ تھوڑا بڑھا دیا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی. حضور ناراض ہو گئے کیونکہ ان کے اہل خانہ ہیں, ان کے گھر والے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور نکل آئے اور کئی دن تک کسی بھی زوجہ کے گھر نہیں گئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو یہ خبر ہوئی, سیدھے حضرت عائشہ کے گھر گئے اور سختی سے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے رسول اللہ کے ساتھ کیا کیا ہے کہ وہ اپنی کسی بھی زوجہ کے گھر نہیں جا رہے. تو حضرت عائشہ نے کہا سبوں نے مل کر کے مشورہ کیا اور آپس میں یہ یونین جو ہے صحیح نہیں نکلی کہ خرچہ بڑھا دیا جائے کیونکہ رسول کا گھر آنا ہے. آیت نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا, اللہ فرماتے تو آؤ خوب سیراب ہو کر کے خوشیاں منا لو دنیاوی زندگی میں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر اللہ ایسی پاک باز عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر اپنے پاس رکھا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اس کے بعد سے ازواج مطہرات میں سے کسی بھی زوجہ نے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا, حتیٰ کہ حضور کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک تھیلا بھر کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اشرفیاں بھیجی, یعنی درہم بھیجے, پورا تھیلا بھر کر کے. حضرت سودا کے پاس جب وہ تھیلا آیا تو مسکرا کر کے کہا کیا امیر المومنین کی بات ہے, کھجور کے تھیلے میں سکے بھر کر کے بھیج دیا اور پورے مدینے کے لوگوں کو اعلان کیا فقراء اور مساکین کو کہ آج سودا کے گھر سب آ جائیں. شام تک وہ پورا تھیلا انہوں نے خالی کر دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ روزے سے تھیں, آپ کو حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سے بڑا تحفہ آیا تھا.
اس میں بھی بہت سارے درہم تھے، دینار تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے پہلے پہلے وہ سارے لوگوں کو مدینے کے اطراف جو دیہاتوں میں تھے سب بھجوا دیا۔ آپ کی خادمہ کہتی ہیں کہ ام المومنین 1 درہم رکھ لیتی تاکہ افطار کے لیے کام آتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ارے مجھے خیال نہیں تھا، تم پہلے کیوں نہیں بتائے؟ 1 درہم اپنے افطار کے لیے نہیں رکھا کہ پہلے اگر تم بتاتی تو 1 درہم میں روک لیتی، پھر ان کے پاس افطار کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقوی کا ایسا گھر بنایا تھا کہ عورتوں سے وہ خواہشات ختم کی تھی۔ اور ایک بات یاد رکھیں ہماری مائیں اور بہنیں، ایک بار تمہارے دل سے دنیا کی خواہش نکل جائے تو اللہ تعالیٰ بے پناہ تمہیں برکتوں سے نوازتا ہے۔ اتنا تمہارے پاس آئے گا جس سے تم بے نیاز ہو جاؤ گی، تمہیں پھر کسی چیز کی ضرورت کا احساس نہیں ہوگا۔ آج جو خواہشات ہیں یہ خواہشات کی بھوک موت کے علاوہ کوئی چیز تمہیں ختم نہیں کر سکے گی۔ آج تمہیں خواہش ہوگی کہ سونے کی بالیاں لے لوں، بالیاں بڑی محنت سے مل گئیں، اور اس کے بعد پھر کنگن کی خواہش، پھر وہ بھی آ گئے، پھر اس کے بعد ہار کی خواہش، وہ بھی آ گئے۔ کبھی بھی خواہشات کا پیٹ بھرتا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو ایک وادی ہوتی ہے، اتنا بھر کر کے بھی اگر کسی کو سونا دیا جائے تو وہ ایک اور ایسی وادی کا انتظار کرے گا، خواہش کرے گا کہ مجھے ایک اور ایسے سونا بھری ہوئی وادی مل جائے۔ دوسری بھی اگر فرماتے میرے آقا دے دی جائے تو تیسری کی خواہش کرے گا۔ خواہشات کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ آج ہمارے گھروں کے جو حالات بگڑے ہیں سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ عورتیں صبر کرنا سیکھ جائیں اور مرد انہیں حلال لقمے کھلانا سیکھ جائیں۔